ناظرین آداب، میں مدثر احمد۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جو حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں، سوشو ریفارم سوسائٹی کے صدر ہیں، مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ایک ایسے مقرر ہیں جنہوں نے بھارت بھر میں سماج کو نیا رخ دلانے کی کوشش کی ہے۔ آج شموگا میں ان کی آمد ایک خصوصی جلسے میں ہوئی تھی۔ اسی موقع پر آج ہم ان سے بات کریں گے اور ملک کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات پر ان سے مختصر اور جامع طور پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہیں ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب جو ہمارے ساتھ آپ گفتگو کریں گے۔ سر، استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ تقریباً 3 دہائیوں سے مسلسل خاص کر آسان شادیوں کے تعلق سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک میں مسلمانوں کے سماجی برائیاں ہیں یا پھر سماجی مسائل ہیں، اس پر بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، مختلف فلمیں بھی بنائے ہیں۔ تو آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، یہ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے۔ مدثر صاحب، ذرا سب سے پہلے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں۔ 15 سال پہلے آپ عمرہ پر آئے تھے اس اخبار کو قائم کرنے کے سلسلے میں، اور اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے دانشور تھے وہاں کے بھی، آپ کو یاد ہوگا سعودی گزٹ، عرب نیوز جیسے اخباروں کے بڑے بڑے ایڈیٹر سے ملاقات ہوئی تھی۔ سب کا اندازہ یہی تھا کہ یہ اخبار سال 2 سال چلے گا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اردو کا ہے یہ۔ لیکن آپ کی مستقل مزاجی کو سلام، انقلاب کے چاہنے والے تمام قارئین کو، ناظرین کو ہم سلام کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس انقلاب کو باقی رکھا، اور یہ انقلاب واقعی اب وہ صدائے انقلاب بن گئی ہے جو لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ نے کہا کہ ہمارے محنتوں کے نتائج، کئی فرنٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سوشو ریفارم سوسائٹی کا ایجنڈا نمبر 1 یہ ہے کہ اس سوسائٹی سے شادیوں کو مکمل سنتائز کیا جائے، اور یہ کام بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ جو رسومات کے خلاف لڑنا ہے، یہ رسومات تو وہ ہیں جو ابو جہل، ابو لہب کی سب سے زیادہ پسندیدہ تھیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی بات چیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس بات چیت کے سیشن میں اس بات کو وہ تمام لوگ غور سے سنیں جو شادی کی بات چیت میں لڑکی والوں، لڑکے والوں کی طرف سے پھوپھا جان، ماموں جان، تایا جان بن کے جاتے ہیں، کیا طے کر کے آتے ہیں، اس کی بھی ایک سنت ہے۔ اس بات چیت میں ابو لہب جو آپ کا چچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے ایک گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، کیونکہ یہ ابو جہل، ابو لہب جیسے سرداروں کا ان کی روش یہ تھی کہ شادی میں 4 دعوتیں، 5 دعوتیں کھانے کی، فلاں نے 2 اونٹ کاٹے، فلاں نے 3 اونٹ کاٹے، میٹر آف پریسٹیج ہوتا تھا یہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، مطلب یہ ہے کہ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو۔ اور شادی کا کھانا ایک وہ ہے صرف ولیمہ، پہلے دن حق، دوسرے دن نیکی، تیسرے دن دکھاوا۔ آج اگر ابو جہل، ابو لہب زندہ ہوتے تو آپ بتائیے کیا بولتے اللہ کے نبی کو کہ بھتیجے دیکھ لیا نا، آپ کی امت ہمارے راستے کو پسند کرتی ہے۔ کتنی دعوتیں، یہ رسم، بھائی یہ کہاں سے لائے دین میں؟ یہ خوشی سے جہیز کہاں سے لائے دین میں؟ یہ شادی کے دن کا کھانا، شکرانے کا کھانا، جمعگی کا کھانا جو سارا لڑکی والوں سے وصول کیا جا رہا ہے، یہ دین میں کہاں سے لائے؟ جب داڑھی پہ اتنی سخت بحثیں، 3 طلاق پہ اتنی بحثیں، ہزاروں ضخیم کتابیں، تو پھر اس پہ تحقیق کیوں نہیں؟ تو سوشل ریفارم سوسائٹی نے اس پہ کام کیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ اگر مہینے میں آپ کے پاس شادی کی 5 دعوت نامے آتے ہیں تو اس میں سے کم از کم 1 to 2 مکمل اسلامی نکاح ہے، نو ڈاوری نتھنگ، جو ہمارے فیس بک پر ہم امیڈیٹلی ڈالتے بھی ہیں۔ اور دوسرے فرنٹس پہ بھی الحمدللہ کامیابی بہت سلو ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے، ہمارے پاس ماس پاور نہیں ہے۔ ماس پاور از کالڈ مردانگی۔ ماسس ہیں، مرد ہیں، مردانگی ہونا شرط ہے۔ ویسے ہی ہمارے پاس ہجوم ہیں، درگاہوں پہ لاکھوں کا ہجوم ہے، اجتماعات، دینی اجتماعات میں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے،
لیکن وہ ہجوم ماس پاور نہیں بنتا. ماس پاور وہ ہے جو قوم کو اٹھانے کے لیے, ان حالات میں مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ دے. وہ جذبے مرے ہوئے ہیں. تو جس پرپورشن میں لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس پرپورشن میں ہماری کامیابی ہے. لوگ زیادہ ساتھ دیں گے, یہ کامیاب انقلاب کی مثال سامنے ہے. سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آسان شادیوں کے تعلق سے کام کیا جا رہا ہے, لوگوں کا اکثر ماننا ہے کہ یہ لوگ جو آسان شادی کی بات کر رہے ہیں یہ ان میں حیثیت نہیں ہے کھلانے کی, یا پھر وہ کنجوس ہوتے ہیں, یا پھر وہ لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگ خاص طور پر جو جن کا ارمان ہے پیسہ برباد کرنا وہ تو کہیں گے یہ بات, لیکن ہمارے لیے بہت سمپل سی بات ہے. جب وضو کرنے, غسل کرنے, طلاق دینے, ہر معاملے میں جب اتباع سنت کا دعویٰ ہے تو پھر نکاح سنت پہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے جیسے کیا ہمیں ویسے کرنا ہے. اب اس کو غریب کی شادی کہہ لیجئے, مسکین کی کہہ لیجئے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں وہ حدیث پیش کرنا چاہوں گا حوض کوثر کی, جب یا امتی کہیں گے اللہ کے نبی, سارے کے سارے دوڑ کر آئیں گے شفاعت اور مغفرت کے لیے. اللہ فرشتے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کیوں دور کیا ان کو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ, آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. اللہ کے نبی دھتکار دیں گے. اب سوچئے آپ, کیا یہ رسم, یہ منگنی, کیا یہ ہماری ہے یا کسی کہاں سے لائے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے حرام, نیو ایئر حرام, برتھ ڈے حرام, میرج اینیورسری حرام. کیوں حرام؟ اس لیے کہ غیر قوموں کی اتباع نقل ہے وہ. اور من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. اسی لیے یہ متفقہ فیصلہ علماء کا ہے کہ غیر قوم کی ہر چیز حرام ہو جائے گی. مشرکوں کی جائز ہے. یہ منگنی کہاں سے آئی؟ یہ جہیز کہاں سے آیا؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جب تک کہ یہ مشرکوں کی رسموں کو ختم نہیں کریں گے, لوگ چاہے آپ کو غریب بولیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی بچی نہیں دیتے لوگ, ہاں لوگ سمجھتے کہ کوئی بیماری ہے شاید, نہیں وہ دور چلا گیا. اب ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب ایجوکیٹڈ وہ لوگ بھی ہیں جو ہیں تو جاہل ہی لیکن ڈگریاں لے لی ہیں, لیکن ان کو وہی رسمیں پرانی چاہیے نا, وہ لوگ اسی پہ چل رہے ہیں. آپ ارتداد کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں, بہت ساری آپ کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں. مسلم لڑکیوں میں جو مرتد ہونے کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ خاص طور پر جن کی ذمہ داری تھی مذہبی طور پر ان شادیوں کو سنتائز کرنے کی, وہ لوگ اسکیپ کے لیے نئے نئے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ ارتداد کا اصل سبب ایجوکیشن ہے, کالج میں کو ایجوکیشن ہے, یہ موبائل ہے, ماڈرن. نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہیں بھی یہ ریزن تو یہ کانسٹیٹیوٹس اونلی 10 or 20% ٹو دی ایکچوئل ریزن. مین ریزن یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد جب کفو مل جائے فوری نکاح, کیریئر ایجوکیشن پاسبل ہے بعد میں. کیسے ہے وہ ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. لیکن جب لڑکی کے والدین 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کرنے کے موڈ میں ہیں تو ان کو اچھا لڑکا بھی چاہیے, ویل سیٹل چاہیے, گرین کارڈ ہولڈر چاہیے. اس کے انتظار میں بچی کو 28-29 تک پہنچا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب لاکھوں کی شادیاں کر رہے ہیں, یہ لاکھوں کی کروڑوں کی شادیاں کرنے والے سوسائٹی میں 5 to 10% ہیں. باقی 90% کی زندگی جہنم بن چکی ہے ان کی وجہ سے. اور یہ جو خوشی سے خرچ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہمارا مذہبی لیڈرشپ جس نے یہ کہہ کے ان کو پرمیشن لائسنس دے دیا ہے کہ اگر باپ خوشی سے دے تو جائز ہے. تو سوال یہی ہے کہ انہوں نے یہ جائز کہاں سے کیا, کیسے کیا, کس نے جائز کرنے دیا ان کو؟ کیا یہ غیر قوم کی نقل نہیں تھی جہیز؟ آپ نے خوشی سے دینے کو جائز کر کے لڑکیوں کو مجبور کر دیا. اب دیکھیے لڑکیاں ہندو مسلم کہیں بھی ہو, انٹرنیشنل فینامنا ہے, لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. جب ایک لڑکی اچھا پڑھی لکھے گی, لڑکے نہیں پڑھ رہے, لڑکے آٹو چلا رہے, ٹیکسی چلا رہے, چھوٹی موٹی دکانیں, بہت ہی معمولی کاروبار کر رہے, تو وہ لڑکی جب گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر کے ایک اچھی ایسی آفس میں جاب مل جائے گا, جاب تو ایسے مل رہا ہے آج کل ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو, تو وہ لڑکی جب کام کرے گی شہروں کی طرف آ کر
تو اس کے ساتھ جو کام کرنے والے غیر مسلم ایئر کنڈیشن میں کام کر رہے ہیں، کوالیفیکیشن میں برابر ہیں، تنخواہ میں برابر ہیں، ہر چیز میں برابر ہیں، لیکن اس لڑکی کے والدین جب ایک مسلمان کا رشتہ لائیں گے تو ایوریج مسلمان یا تو دکان والا ہے، مرچنٹ ہے، کرانہ مرچنٹ والا ہے، سیلس مین ہے، آٹو والا ہے، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والا غیر مسلم اچھی پوسٹ پہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے. اور پھر اسلام اولڈ سٹی کے کسی بھی جگہوں کے اولڈ سٹی کے چند مسلمانوں میں رہ گیا ہے، سب میں نہیں. اس کی ثبوت یہ ہے اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف آنے والوں کی تعداد اور اس مسجد کے اطراف رہنے والوں کی تعداد دیکھ لو، 10% کا ریشو ہے مسجد کی طرف آنے کا. جن لوگوں کے آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کا یہودی ہے جو جس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے وہ نماز کی طرف نہیں آتا، اور لوگ بیٹھے نہیں آتے نماز کو، ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، تو ان کی بچیاں اسلام سے اتنا واقف نہیں ہیں. لہٰذا وہ بچیوں کو اسلام، مسلمان، غیر مسلم، وہ اس سے فرق نہیں ہے. اچھی لائف کون دے سکتا ہے؟ یہ شادیاں اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوتی تو یقین مانیے 85 کروڑ آپ کے لڑکوں کے پیچھے آتے. آپ نے اپنے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرنے سے انکار کیا، آپ کی لڑکیاں ادھر جا رہی ہیں. دس از دا ریزن. جو اہل علم طبقہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کے مذہبی نمائندے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ایسے معاملات پر کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی؟ اب یہ مسئلہ ہے سر، ہم لوگ 1100 سال کی ہسٹری ہے اسلام کی ہندوستان میں. اس سے پہلے ہم لوگ سارے کے سارے وہی پنڈتوں کے پیچھے چلتے تھے. وہ پنڈتوں میں جو سسٹم برسوں سے چلا رہا ہے جہیز لینے کا، لڑکی کو، آنے والی لڑکی کو غلام لونڈی بنا کے رکھنے کا، وہ چلا رہا ہے. وہ مزاج چینج نہیں ہو پا رہا ہے. اب جو اہل دین ہیں، اہل مذہب ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہی تھا جو اکبر اعظم کے دربار میں مولویوں کا تھا اس وقت کے. جب مہارانی جودھا بائی اپنے ساتھ رسم، منگنی، پھولوں کے بڑے بڑے ہار، جس کو حیدرآباد میں بدے کہتے ہیں، وہ تاج، وہ تلوار، یہ تمام چیزیں پلس کھانوں کی دعوتیں لے کر آئی، تو اب یہ مولویوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اگر اس کو جائز کہتے ہیں تو مسلمان ماریں گے، ناجائز کہتے ہیں تو اکبر اعظم گردن ماری جائے گی. دین الہی نافذ کیا اس نے. تو ان لوگوں نے ایک اسلامائز کرنے کا طریقہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا پسند تھا، لہٰذا یہ جو کھانے کھلا رہے ہیں شادی میں، یہ وہی کھانا ہے. اللہ کے نبی کو تحفے دینا پسند تھا، لہٰذا یہ جہیز، یہ سلامی، یہ تحفہ ہے. جب انہوں نے جائز کیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو آج تک وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. اگر ہمارے اہل دین، آپ کا جو سوال تھا، جو اہل دین ہیں، دین کے مبلغ ہیں، دین کے مدرس ہیں، سب کچھ ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی شادی جو نبی کے طریقے پر نہیں ہے اس میں شرکت کرنا، اس میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا، تو سب سے پہلے جو آدمی 50 لاکھ 1 کروڑ کی شادی کر رہا ہے، مدرسے کو بھی 10 لاکھ دے رہا ہے سالانہ، وہ 10 لاکھ بند ہو جائیں گے کل سے. وہ خطیب جو کھڑے رہ کے تقریر کر رہا ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ غیر اسلامی رسومات والی شادی میں کھانا ناجائز ہے، تو سب سے پہلے کل سے اس کی نوکری جائے گی. کیونکہ اس مسجد کی کمیٹی کے صدر کے بیٹے کی شادی کیسا ہوئی، اس کمیٹی کے معتمد کی بیٹی کی شادی کیسا ہوئی، پورا محلہ جانتا ہے، پورا محلہ مذاق اڑائے گا ان کا، اس کی نوکری گئی. دیندار طبقہ، خاص طور پر جو مدارس کو سنبھالا ہوا ہے، جو اداروں کو سنبھالا ہوا ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گا. یہ کام صرف آپ جیسے، مجھ جیسے عام انسان ہی کریں گے. ایسی شادی کا کھانا جائز نہیں ہے، بولنا پڑے گا. تو یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مختلف امور پر کام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک طرح کی خاموشی ہے. وہ صرف جو ہے مسائل پر، جو مسائل حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، اس پر کام کرنے کے لیے اہمیت دے رہی ہے. تو کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ایسے معاملات میں مداخلت کرے؟ ہم نے اس پر فلمیں بھی بنائی ہیں. مائی لارڈ آپ دیکھیے، ہم نے اس پہ کئی مضامین، ویڈیوز ہیں ہمارے. مجرمانہ غفلت یہی انہی لوگوں کی، کیونکہ یہ لوگ لیڈرشپ مدرسے کے ہاتھ میں ہے. مدرسے کے نصاب میں طلاق کے احکامات ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے، نکاح کے کوئی احکامات نہیں ہیں. اور مسئلہ یہیں پر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، امام مالکی، جس کو بھی پڑھاتے ہیں، یا در مختار یا فتاوی عالمگیری، ابن تیمیہ، ان ائمہ کے زمانے میں عورت سے کھانا کھانے یا جہیز لینے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جب کانسیپٹ ہی نہیں تھا تو وہ مسائل بھی نہیں تھے. اب ان کی ضد یہ ہے کہ نصاب میں جو شامل ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری ہے. وہ
آلموسٹ 700-800 سال پہلے کے جو فتوے ہیں وہی دین چلنا ہے آج. 2024 کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. یہ جہیز، یہ کھانے، یہ بربادیاں، یہ تو اس صدی کی زیادہ سے زیادہ پچھلی صدی کے آخری حصے کی ہے. یہ لوگ کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک سوال پر اگر یہ لوگ غور کریں، جواب بہت آسان ہوتا کہ منشائے شریعت سے جب یہ واقف ہیں تو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ آج زندہ ہوتے اور یہ بربادیاں دیکھتے شادیوں کی تو کیا کرتے. آپ تھوڑی دیر امام ابو حنیفہ ہی کے منشائے شریعت کو سامنے رکھ کے ان کے ذہن سے سوچیے، جواب مل جائے گا. نہیں، لیکن وہ جو لکھا جا چکا ہے اس پہ قلم توڑ چکے ہیں. نہیں، جب ان ائمہ نے نہیں لکھا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. شادی اور جہیز جیسے معاملات پر تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ جو ہے مسلمانوں کے تعلیمی فروغ کے لیے بھی ہے اور صحافت کے تعلق سے بھی ہے. اس سلسلے میں آپ اگر مسلمان اس وقت ایک ملٹی ڈائمیشنل وار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مریض جو اس وقت ایک کینسر میں بھی مبتلا ہے، کئی امراض میں مبتلا ہے، آپ صرف ایک چیز کا علاج کریں گے باقی آٹومیٹک علاج، ایسا نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے آج کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ دین کے لیے وقت نکالیے سب صحیح ہو جائے گا. ایک صاحب کہتے ہیں صرف قرآن کو تجوید سے پڑھیے، معنوں سے سمجھیے، سب ہو جائے گا. ایک صاحب کہتے ہیں توحید 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 قائم کیجئے سب صحیح. ایسا نہیں ہوگا. ہر فیلڈ میں جانا پڑے گا. آپ کو ایجوکیشن ہو، خاص طور پر جرنلزم ہو. آپ کی ماس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، کہیں بھی دور دور تک نہیں ہے. آپ جس ہندوستان میں پیدا کیے گئے ہیں، آپ اور ہم خود یہ 95% بہوجن تھے کل تک، 1100 سال پہلے تک. پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے ہسٹری میں، اس کے لیے امبیڈکر کو پڑھیے، پھولے کو پڑھیے، کتنا ظلم ہوا. ہم لوگوں نے کبھی ان کی جا کے گلے نہیں لگایا. نہ ہمارے مغل نے، ہمارے قلی قطب شاہ نے، ہمارے نظام نے، ہمارے عادل شاہی، کسی نے نہیں. ہم دیکھتے رہے تماشا، ان پہ ظلم ہوتا رہا. آج یہی جن پہ ظلم ہوا وہ بدلہ لے رہے ہیں ہم سے. مسجدیں بلڈوز ہو رہی ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ کوئی برہمن نہیں کر رہا ہے، کوئی ویش نہیں کر رہا ہے، క్షత్రియ نہیں کر رہا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں کل تک یہ بھی ستائے جانے والے تھے اور یہ ہمارے بھائی تھے. ہم ان تک پہنچے نہیں تھے کبھی بھی. ان تک جانا پڑے گا اب. تو ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جرنلزم کے ذریعے جتنی ہو سکتا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جیسے آج شموگا میں تقریباً 150-200 کے قریب جو 60+ لوگ جمع ہوئے تھے. ہماری امت کا بہت بڑا قیمتی ایسٹ جو ہے یہ 60+ ریٹائرڈ لوگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج تک کوئی ایسا نظم نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس جو وقت ہے، ٹیلنٹ ہے، ایکسپیرینس ہے، PR ہے، ٹاکنگ پاور ہے، اس کو یوز کرنے کا کوئی آج تک کے تربیتی نظام نہیں ہوا. اس کی وجہ سے یہ سارے 60+ گھروں میں بیٹھے ہیں. ان کی صلاحیتیں سڑ رہی ہیں. گھروں میں صرف بیوی اور بہوؤں کے اوپر ظلم کرتے بیٹھے ہیں. مسجدوں کے باہر نمازوں کے بعد مسلکوں پہ گفتگو. تو یہ جو کوشش ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں ہم. اگر 100 لوگ آتے ہیں تو اس میں سے کم 10 تا 15 لوگ جو بھی تمہارے قریب ترین اچھی جماعت، اچھا گروپ، انقلاب جیسا کوئی اخبار، مدثر صاحب جیسا کوئی انقلابی آدمی ہے، اس کے ساتھ آؤ، اپنی جیبوں سے مال نکالو. فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. آخری سوال، اکثر آپ کے ویڈیوز ہے، جو آپ کے بکس وغیرہ ہیں یا مضامین ہیں، آپ کو لے کر ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ کون ہیں؟ کیا آپ عالم ہیں یا مبلغ ہیں یا پھر آپ کا مسلک کون سا ہے؟ یہ سوال جو ہے عموماً دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ دین کی بات کرنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے. تو آپ کون ہیں؟ یہ سوال آج تک کسی نے کیا نہیں مجھ سے. ویسے میں جو بھی تھا مسئلے کی اعتبار سے بہت کٹر تھا. جدہ جانے کے بعد تقریباً 35 سال جدہ میں گزرے. تو وہاں میں بہت ہی نوجوان تھا جب آپ آدھی جوانی کے خود دیکھے تھے مجھے. تو وہاں پر ہندوستان پاکستان سے علماء کثرت سے آتے تھے. مولانا منت اللہ رحمانی زندہ تھے جب، ولی رحمانی صاحب نوجوان تھے ہماری طرح کے. تو مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اور بہت سارے علماء، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سب سے زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا. تو بس ایک ہی فکر تھی، ان کو مکہ لے کے بھاگ رہے ہیں، مدینہ لے کے بھاگ رہے ہیں. تو وہ سفر کے دوران پاکستان کے علماء بھی بہت آتے تھے.
جو کچھ سیکھا میں نے، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عبادات وغیرہ، فقہ، تصوف وغیرہ کے اندر بہت کام ہوا، لیکن یہ چیزیں قوم کو سلانے والی چیزیں ہیں، اٹھانے والی نہیں ہیں. اور آپ کا دشمن کلاشنکوف لے کے آپ کے دین، آپ کے کلچر، آپ کے تاریخ، سب کو کلاشنکوف سے مار رہا ہے. اس کا جواب آپ ایک غریب بچوں کی شادیوں کی فلاحی کام سے دینا چاہتے ہیں، یا پھر غریبوں کو کھانا کھلا کے. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو پاورٹی دور کرنا ہے تو یہ شادیوں، ایسے لوگ جو نبی کے طریقے پہ شادی کرنے سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کرو، ان کا دعوت نامہ واپس کرو. ایسے ہوگا. آپ کی قوم کو پنکچر بنانے والی قوم کہا جا رہا ہے. اس قوم کو ایجوکیٹڈ کرنا ضروری ہے ہر فرنٹ پہ. الحمدللہ یہ کرنا ضروری ہے. اس لیے میں نہیں بھی کر سکا تو ایسے لوگ جو کر رہے ہیں ان کی جتنی ہمت افزائی، مورل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، وہ پوری ہم کروا رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے شموگا کے تمام درد مند مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب ایسی شادی کا دعوت نامہ آئے جس میں لڑکی کے والد سے کھانا لیا جا رہا ہے، تو اس میں جہیز آٹومیٹک ہوگا، رسم ہوگا، شکرانہ ہوگا، سب ہوگا. مبارکہ کہتے ہیں شاید. تو یہ ہمارا نہیں ہے، غیر قوم سے لیا گیا ہے. اس کا دعوت نامہ یہ کہہ کے واپس کریں. معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، میں شرکت نہیں کر سکتا. شادی رکے گی نہیں. آپ کا جملہ وہ جتنے لوگوں تک پہنچائے گا، ایک بحث چھڑے گی کہ مدرسہ ہوتے کون ہیں، داڑھی تو ہے نہیں، ان کی سنت سکھا رہے ہیں ہم کو. بس آپ جیت گئے. کیونکہ جن لوگوں میں بحث ہوگی اس میں 2-4 ایسے ہوں گے جن کی کسی ایک کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے جہیز کی وجہ سے، کسی کا گھر بکا ہے، کسی لڑکی کا بھائی کنگال ہو گیا ہے. وہ بولے گا مدرسہ صاحب صحیح بول رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ جیت گئے. تو میرے بھائیوں، ایسی شادی کا دعوت نامہ جو نبی کے باغی ہیں ان کا دعوت نامہ یہ کہہ کے واپس کیجئے، معافی چاہتا ہوں، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے شادی ہے، میں نے غلطی پہلے کی تھی، علم نہیں تھا، اب میں نہیں کر سکتا. یہ کہیے پلیز. ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب، جنہوں نے چند سوالات کے جوابات بہت ہی جامع طریقے سے دیتے ہوئے قوم کے نام ایک اہم پیغام دیا ہے. امید کہ آپ قارئین اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اسے آگے تک لے جائیں. میں میزبان مدثر احمد آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. شکریہ.